بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ظہور چودھری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک مکمل بریف کروں گا کہ کام کہاں سے شروع کریں اور کیسے آگے بڑھیں۔ پاکستان میں تقریباً لگ بھگ 6000 یونی کونسل ہیں، کم و بیش 6 اور 7 کے درمیان 7000 یونی کونسل ہیں، اور ان کی تعداد 7000 سے اوپر نہیں ہے اور 6000 سے کم نہیں ہے۔ تو یونی کونسل کے حساب سے ہر تحصیل میں تقریباً ایک ایم پی ہے، اور وہ ایم پی اے اپنے صوبے کی اسمبلی کا ممبر ہے، جیسے پنجاب کی صوبے کی اسمبلی ہے، اور ہمارے جو ایم پی اے صاحب ہیں چودھری ارشد صاحب، وہ اس شخص کے بھائی ہیں جس نے اس شہر کو ترقی دی، خوشحالی دی، سڑکیں دی، تعلیم دی، لیکن اس کے بعد ان کی جو ویژن کو کمزور کیا گیا، ان پر عمل نہ کیا گیا، اور آج حالات میرے تحصیل کے بھی اور اوورال پورے ملک کی تحصیلوں کے حالات خراب ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کاؤنٹ کیا جائے کہ یونی کونسل کے مسائل کیا ہیں، یونی کونسل میں کتنے لوگ بے روزگار ہیں، یونی کونسل میں کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنے لوگ بے روزگار ہیں، کتنے لوگ تعلیم یافتہ ہیں، کتنے لوگ ان پڑھ ہیں، کتنے لوگوں کو ضروریات زندگی کی اشیاء میسر ہیں، کتنے کو ایک وقت کا کھانا صحیح ملتا ہے، کتنوں کو 2 وقت کا کھانا صحیح ملتا ہے، کتنوں کو 3 وقت کا کھانا صحیح ملتا ہے، کتنے لوگ مالی لحاظ سے پاورفل ہیں، کتنے سرکاری ملازمین ہیں، کتنے دہاڑی دار ہیں، کتنے نجی اداروں میں کام کرتے ہیں، اور اس سب کی کاؤنٹنگ کی جائے۔ اس میں کیا تعلیم کے لیے کتنے اسکول مزید چاہیے، صحت کے لیے کتنے صحت کے مراکز اور چاہیے، کتنے قانون نافذ کرنے والے یا پولیس کا جو محکمہ ہے اس کا ہر یونی کونسل میں ایک سینٹر ہونا چاہیے، اور دوسرے ممالک میں تو یہ پولیس کا جو دیہی پولیس ہے وہ الگ ہوتی ہے، دیہی مراد یونی کونسل، بلدیاتی پولیس اس کو کہتے ہیں، جن کے اختیار تھوڑے کم ہوتے ہیں، لیکن وہ جب ان سے کام اضافی ہو جائے پھر وہ مرکزی پولیس یا صوبائی پولیس کو یا پولیس کو جو اس کو بلاتے ہیں، لیکن یہاں تو ایک ہی ادارہ ہے، اور وہ بھی اس پر بھی لوگوں کا اعتبار نہیں ہے۔ اور میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ پولیس کی جو کمزوری کی وجہ سے ہمارا عدالتی نظام خراب ہے، کمزور ہے، کیونکہ پولیس میں تھانے میں اتنا ناقص پرچہ درج ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کو ایک گولی لگی ہے، اور اس ایک گولی اس کو ایک لگی ہے، لیکن پرچہ 50 پر ہو گیا ہے، تو جو جج صاحب فیصلہ کریں گے تو وہ 50 کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، اور انہیں یہ بھی کنفرم نہیں ہوگا کہ ان 50 میں سے گولی ماری کس نے ہے، چلائی کس نے ہے، کس کی گولی سے وہ بندہ فوت ہوا۔ اب وہ اس کا ذہن ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا، مطلب وہ 605 اس کو فیصلہ سازی پر مکمل اس لیے اعتبار نہیں رہے گا کہ ہو سکتا ہے جس کو میں ذمہ دار ٹھہراؤں وہی بے قصور ہو، پھر وہ پورے سسٹم کو جو ہائی سزا ہے وہ دینے سے اس میں لو سزا قرار دیتا ہے، پھر وہ بات ہائی کورٹ میں چل جاتی ہے، پھر سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے، تو بات
اینڈ تک یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سب لوگ بے گناہ ہوئے۔ اس لیے پولیس پر ہمارے جو جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں، ہمارے سیاسی لوگ ہیں، جتنی توجہ پولیس کی بہتری کے پر ہونی چاہیے، وہ جتنی کوشش ہو سکے وہ کرنی چاہیے، اور پولیس کا نظام جتنا بہتر بنایا جا سکتا ہے اسے بنایا جانا چاہیے، تو وہ سارے سلسلے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب لوگ دیہڑی دار ہے وہ اپنی مرضی سے گھر جائے گا، اپنی مرضی سے نکلے گا، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ بجائے آگے پیچھے دوڑنے کے وہ سیدھا پولیس پہ پاس جائے گا، اسے وہاں انصاف ملے گا، اس کی بات سنی جائے گی، وہ عمل اس پر صحیح ہوگا، تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ 2-4 فیصلے ایسے ہوتے ہیں یا ایسی باتیں ہوتی ہیں تھانوں میں، تو غلط آدمی جائے گا ہی نہیں بھائی، اسے پتہ ہوگا کہ میری سنوائی نہیں ہوگی، میرا پیسہ بھی خرچ ہوگا، میرے معاملات بھی خراب ہوں گے، اور ہو سکتا ہے میں جاؤں تو الٹا میں ذمہ دار ٹھہرا جاؤں۔ اس لیے جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ دھڑلے سے کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بابا صاحب کی تصویر چلتی ہے، جس کو دیں گے وہ پار ہو جائے گا، جس کے پاس وہ تصویر نہیں ہوگی، نوٹ نہیں ہوں گے، وہ قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ تو اسی طرح ہمارے ملک ہمارے جو یونی کونسل ہے وہاں گیس کی ضرورت ہے، وہاں جنگلات کتنے ہیں، وہاں درخت کتنے ہیں، ان کو رستہ کون سا چاہیے، کتنا رستہ ان کے پاس ہے، کیسا ہے، اس پر کتنا خرچہ ہونا چاہیے، اور یہ ایک مکمل ڈیٹیل بنا کے یونی کونسل کے آفس میں یہ ہونا چاہیے۔ یونی کونسل کے اندر جتنے بھی کام ہیں ان کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ درخواست دیں کہ ہمارے گاؤں میں سڑک کی ضرورت ہے، پھر ہمارے گاؤں میں بجلی کی ضرورت ہے، ہمارے گاؤں میں اسکول کی ضرورت ہے، ہمارے گاؤں میں ہیلتھ کی ضرورت ہے، پھر اس پر ایک ڈبیٹ ہو، ایک بات چیت ہو، یونی کونسل کی اسمبلی ہو، ظاہر ہے کونسلر منتخب ہوتے ہیں تو وہ یونی کونسل کی ایک اسمبلی یونی کونسل کی ایک اسمبلی ہو تو اس پر بات آگے چلے گی۔ تو ناظرین، ہمارے کونسلر، ہمارے چیئرمین، ہمارے ایم پی اے، ہمارے ایم این ایز، ان کو ہمارے ایس سی صاحبان، ہمارے ڈی پی او، ہمارے ڈی سی او، ہمارے ٹی ایم او، ہمارے جو مختلف محکموں کے جو افسران ہیں، جیسے ہیلتھ کے ہیں، گیس ڈپارٹمنٹ کے ہیں، بجلی وابٹا کے ہیں، ان کو ایک کوارڈینیشن کے تحت ایک نقشہ ان کے پاس ہونا چاہیے کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے افسران کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے محکموں کو، ہمارے جو ورکر ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اس ملک کو خوبصورت کیسے بنانا ہے۔ وہ بس ایک بجلی میٹر لگانے والا آئے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تار کہاں سے، اوپر سے، نیچے سے، ادھر سے ادھر سے گھسا کے میٹر چلایا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو گیس والا آئے گا وہ دیکھے گا کہ کہاں اس کو ظاہر ہے جو اس کے پاس پیپ بچے گا یا اس کا جو مٹیریل بچے گا وہ اپنے کھاتے میں ڈالے گا۔ میں نے بجلی کا 2 میٹر لگوایا ادھر، میں اپنی بات کرتا ہوں، تو اس میں 3 رول جو بجلی کے ہیں وہ منظور، 2 رول بجلی کے منظور ہوئے، اور 1 رول میں 2 میٹر لگ گئے، اور 1 رول جس کی میں نے پے کی ہے وہ وابٹا والے ابھی تک مجھے نہیں دے رہے، اور میں کئی بار ان سے بات بھی کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں آج بجلی رول نہیں آیا، تار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ایک بجلی والا ہے وہ 5-5 6-6 میٹروں کے پیسے لے کے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، جب ان سے بات کرو بس تھوڑی دیر اور میٹر لگیں گے، بس اتنے ٹائم اور لگے گا۔ تو کچھ غلطیاں ہماری اپنی بھی ہیں، اور کچھ اداروں کی جو سربراہ ہیں
ان کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ انتہائی ناقص ہے۔ جب کسی بھی افسر پر، ملازم پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو پھر کیا معاملات ہوں گے؟ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ ہماری تحصیلوں کا، ہماری یونین کونسل کا، ہمارے دیہات کا، ہمارے شہروں کا، ہماری تحصیلوں کا، ہمارے ضلعوں کا، ہمارے صوبوں کا، ہمارے ملک کا ایک ویلفیئر نقشہ ہونا چاہیے کہ وہاں ضرورت کس کس چیز کی ہے، اور اسے پھر ایک ترتیب بنانی چاہیے گورنمنٹ کو کہ ہمارے پاس 10 کروڑ یہ آئے گا، ہم فلاں تحصیل میں یہ کام کرنا ضروری ہے۔ سب سے جو بنیادی پہلا عمل ہے وہ نکاسی آب اور سڑک کا ہے، اس کے بعد بجلی کا ہے، اس کے بعد دوسرے معاملات ہیں، تعلیم ہے، یعنی پہلا تو تعلیم کا ہے، لیکن سڑکیں آئیں گی آٹومیٹکلی شعور آئے گا، اور شعور آئے گا تو لوگ پڑھیں گے، اور پڑھنے کے لیے جو ہے وہ سڑک کا ہونا ضروری ہے، گاڑی وہاں جائے آئے، بچوں کو کم سے کم وقت میں وہ اسکول جا سکیں، کالج جا سکیں، یونیورسٹی جا سکیں، اور وہ اپنے گھر میں سیفٹی کے ساتھ وہ پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، ہمارا جو میری بات کا آج مقصد یہ ہے کہ حکومت وقت کو ابھی ان کے پاس 2.5 سال بقایا ہیں، وہ ملک کا ایک نقشہ بنائیں، ہر گاؤں کا نقشہ بنائیں، اس میں کس چیز کی ضرورت ہے، کون سی فیسلٹیاں چاہیے، پھر یونین کونسل کا ایک نقشہ ہونا چاہیے۔ اور بدقسمتی سے 2.5 سال سے ہمارا بلدیاتی نظام ہی ختم ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جو کہتی تھی کہ بلدیات کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، لیکن پہلا سسٹم ہی انہوں نے پہلی بے وفائی وعدے جو ہے وہ یہ کیا کہ آ کے جو اچھے بڑے سسٹم چل رہے تھے بلدیات کے وہ بھی ختم کر دیے، توڑ دیے۔ اب ہر 6 ماہ کے بعد ایک نیا چوہا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، تو ہوگا کچھ نہیں، ہوا کچھ نہیں، بس باتیں ہی باتیں۔ اللہ ان سب کو، ہمارے جتنے بھی یہ لیڈران ہیں، ہمارے افسران ہیں، ان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا اللہ توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ